یہ علاقہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کا جزیرہ نما گیلی پولی ہے، اور اس کے ساتھ جو سمندری راستہ ہے یہ درہ دانیال یا ڈورڈیلنس کہلاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے اس علاقے پر قبضے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ایک بار گیلی پولی اور درہ دانیال پر قبضہ ہو گیا تو اس کی فوج آگے بڑھ کر ترک دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گی۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ جو کہ جرمنی کی اتحادی تھی وہ اتحاد ڈالنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس حملے کی ساری پلاننگ برطانوی بحریہ کے وزیر ونسٹن چرچل نے کی تھی۔ چرچل ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ عظیم میں حصہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ ہوا ایسا تھا کہ ترکی نے برطانیہ کو 2 جہازوں کی خریداری کا آرڈر دیا تھا۔ ان جنگی جہازوں کے لیے ترک عوام نے چندہ دیا تھا، خواتین نے اپنے زیور دیے تھے۔ بڑی مشکل سے یہ 2 جہاز آرڈر کیے گئے تھے، لیکن جب یہ جہاز بن کر تیار ہو گئے تو چرچل نے انہیں ترکی بھیجنے کی بجائے ان پر قبضہ کر کے انہیں جرمنی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چرچل کی اس دھوکے بازی کے جواب میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کی حمایت میں برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ان حالات میں چرچل نے گیلی پولی پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس حملے میں برطانیہ کے ساتھ اس کے اتحادیوں فرانس، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی افواج بھی حصہ لے رہی تھی۔ اس حملے میں ہندوستانی فوج بھی برطانوی کمان میں لڑ رہی تھی۔ گیلی پولی کا دفاع کرنے کی ذمہ داری ایک جرمن کمانڈر جنرل آٹو لیمن وار سینڈرز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گیلی پولی میں تعینات ترک فوج جسے 5th آرمی کہا جاتا تھا اس کی کمان کر رہے تھے۔ اس فوج کی 19ویں ڈویژن کے کمان لیفٹیننٹ کرنل مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھ تھی۔ مصطفیٰ کمال کو ترکی کے قابل افسروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ جرمن جنرل آٹو لیمن بھی اکثر اس سے مشورہ لیتے تھے۔ اتحادیوں کے مقابلے میں ترکوں کے پاس گولہ بارود اور کھانے پینے کے سامان کی شدید قلت تھی۔ ان کا بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر تھا، اس کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ گیلی پولی کے ساتھ درہ دانیال کو محفوظ بنانے کے لیے ترکوں نے بڑے پیمانے پر بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں۔ 8 مارچ 1915 کو ایک ترک آبدوز نصرت نے کسی کی نظروں میں آئے بغیر درہ دانیال کے اندر سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا دیں۔ 18 مارچ کو جب اتحادی بحری جہاز اس علاقے میں داخل ہوئے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ پہلے ایک فرانسیسی اور پھر برطانوی جہاز نصرت کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کی زد میں آ گئے۔ فرانسیسی جہاز اپنے عملے کے 550 لوگوں سمیت غرق ہو گیا، جبکہ برطانیہ کے 3 بحری جہاز بھی تباہ ہو گئے۔ ترک توپ خانہ جو گیلی پولی کے ساحل کے ساتھ تھا اس نے بھی کئی اتحادی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا۔ ترک توپچیوں میں ایک توپچی سید علی چابک بھی شامل تھے۔ وہ جس توپ سے دشمن پر گولے برسا رہے تھے اس کے گولے بہت وزنی تھے، جنہیں ایک کرین سے اٹھا کر توپ میں ڈالا جاتا تھا، لیکن یہ کرین خراب ہو گئی۔ سید علی چابک وقت ضائع کیے بغیر ہاتھوں سے ہی 350 کلو گرام کے 3 گولے اٹھا کر توپ تک لے گئے اور گولہ باری جاری رکھی۔ توپ خانے کی شدید بمباری اور بارودی سرنگیں پھٹنے سے اتحادیوں کی 16 میں سے 3 بحری جہاز ڈوب گئے اور 3 کو شدید نقصان پہنچا۔ 25 اپریل کی صبح کمال اتا ترک کو اطلاع ملی کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے فوجیوں کی کور جسے انزیک کہا جاتا تھا وہ گیلی پولی کے ساحل پر اتر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال جب ساحل پر پہنچے تو اس نے کچھ ترک فوجیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس نے انہیں روکا اور کہا کہ دشمن سے بھاگو مت، اس سے لڑائی کرو، اگر بارود نہیں ہے تو سنگینوں سے لڑو۔ ترک سپاہی مصطفیٰ کمال کی شخصیت سے مرعوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مزید ترک فوج بھی اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی تو کمال اتا ترک نے اپنے سپاہیوں کو ایسا حکم دیا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے کہا، سپاہیوں، میں تمہیں دشمن سے لڑنے کا نہیں بلکہ مر جانے کا حکم دیتا ہوں۔ ہمیں تب تک جانے دیتے رہنا ہے جب تک دوسرے سپاہی ہماری جگہ نہ لے لیں۔ اب ترک سپاہی نئے جذبے کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی فوج کو مار مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ گیلی پولی میں ہی ایک اور مقام ہیلز میں برطانوی فوج کی لینڈنگ بھی زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد برطانوی اور فرانسیسی افواج گیلی پولی کے کچھ ساحلی علاقے پر قبضے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ہر محاذ پر ترکوں کی شدید مزاحمت جاری رہی۔ سب کی توجہ ہیلز کی طرف تھی کیونکہ اتحادیوں کا مرکزی حملہ اسی علاقے سے ہو رہا تھا۔ ہیلز چونکہ بالکل ساحلی علاقہ تھا، اسے اتحادیوں کے بحری جہازوں نے بھی گھیر رکھا تھا۔ مئی کے شروع میں ترکوں نے برطانوی اور فرانسیسی فوجوں پر شدید حملے شروع کر دیے اور انہیں کئی مقامات سے پیچھے دھکیل دیا۔
فرانسیسی فوج برطانوی بحریہ کی مدد سے جوابی حملہ کرتی تھی، لیکن زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہیلز کی بندرگاہ سے اتحادی فوج بہت سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ادھر انزاک کے علاقے میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی فوج بھی قدم جمانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس فوج کے کچھ دستوں کو بھی ہیلز لایا گیا تاکہ ترکوں کی مزاحمت کچلی جا سکے، لیکن ترک فوج بہت جاں بازی سے لڑی۔ 6 مئی کو جب اتحادی فوج نے اس محاذ پر پیش قدمی کی کوشش کی تو ترکوں کی مشین گنز نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتحادیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ 7 مئی کو دوسرے حملے میں بھی بری طرح ناکامی ہوئی۔ 8 مئی کو نیوزی لینڈ کی فوجی دستوں کو بھی جنگ میں دھکیل دیا گیا، لیکن نیوزی لینڈ کے فوجیوں پر ترکوں نے اتنی شدید فائرنگ کی کہ کشتیوں کے پشتے لگ گئے۔ نیوزی لینڈ کے ایک فوجی نے بھی بعد میں لکھا کہ گولیاں یوں برس رہی تھیں جیسے کسی تالاب کے اوپر بارش ہو رہی ہو۔ بے شمار فوجی تو ڈھیر ہو گئے، جو بچ گئے انہوں نے جتنی جلد ہو سکتا تھا مورچے کھود کر ان میں پناہ لے لی۔ 12 مئی کی رات ہندوستانی 29 بریگیڈ کے گورکھا فوجی رات کی تاریکی میں ترک فوجی پوزیشنز کے گرد چکر لگا کر پیچھے سے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اگرچہ ترک فوج وقتی طور پر پریشان ہو کر کچھ پیچھے ہٹ گئی، لیکن ترکوں کو معلوم تھا کہ ایسا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے کچھ فاصلے پر دوبارہ اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اب ترک فوج نے خندقیں کھود کر اس سارے علاقے میں اپنی فوج تعینات کر دی۔ خندقوں کے پیچھے سرنگیں بنا کر فوج کو اسلحہ اور خوراک پہنچانا شروع کر دیا گیا۔ ان خندقوں کے پیچھے توپوں کو ترتیب سے لگا دیا گیا۔ ادھر اتحادی فوج بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے، اس لیے اتحادی فوجی بھی خندقیں کھودنے لگے۔ ترکوں نے ہر جگہ اپنے ماہر نشانہ باز بٹھا دیے۔ کوئی دشمن فوجی اپنے مورچے سے باہر نکلتا تو اس کی جان بچنا مشکل تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ترک سنائپر جن اتحادی فوجیوں کو ہلاک کر رہے تھے، ان کی لاشیں کھلے میدانوں میں پڑی تھیں۔ اتحادی فوجی سنائپر کے ڈر سے ان لاشوں کو دفنانے کے لیے یا جلانے کے لیے اپنے مورچوں سے باہر ہی نہیں آ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں اتحادی مورچوں کے پاس لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جن پر لاکھوں مکھیاں بھنبھنانے لگیں۔ اب اتحادی فوج لاشوں کی بدبو اور مکھیوں سے پوری طرح تنگ آ چکے تھے، حتیٰ کہ وہ کھانا تک سکون سے نہیں کھا سکتے تھے۔ وہ کھلے میں رفع حاجت پر مجبور تھے۔ اس سے بھی گندگی پھیل رہی تھی اور مکھیوں اور مچھروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ان مکھیوں اور مچھروں نے اسہال اور ملیریا جیسی وبائیں پھیلا دی، جس سے ہزاروں فوجی موت کے منہ میں چلے گئے۔ جو باقی بچے ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ان کے لباس تک جوؤں اور پسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کئی بار تو فوجیوں نے جوئیں ختم کرنے کے لیے اپنے لباس تک جلا ڈالے۔ یہ تو زمینی فوج کی صورتحال تھی۔ دوسری طرف سمندر میں کھڑے اتحادی جہاز بھی مشکلات کا شکار تھے۔ ان پر ترک جہاز مسلسل حملے کر رہے تھے۔ 13 مئی کو ایک ترک ٹارپیڈو بوٹ معاونت ملی نے برطانوی بحری جہاز HMS گولائت کو 3 ٹارپیڈو مار کر غرق کر دیا۔ اس کے عملے کے ساتھ 750 میں سے کوئی 570 افراد مارے گئے، باقی کو دوسرے جہازوں نے بچا لیا۔ ادھر ایک جرمن آبدوز U-21 25 اپریل کو ہی ترک بحریہ کی مدد کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ مئی میں وہ گیلی پولی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے 2 برطانوی جہازوں HMS ڈرامف اور HMS میجسٹک کو ڈبو دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اتحادی افواج کے پاس گولہ بارود کی بھی شدید کمی ہو گئی۔ کھانے کی سپلائی بہت کم رہ گئی۔ فوجی بیماریوں اور بھوک سے بدحال تھے۔ اکثر فوجی لڑائی کے لیے بالکل قابل نہ رہے۔ 25 اپریل کو حملہ شروع ہوا تھا اور مئی کے آخر تک اتحادی فوج اس محاذ پر شکست کھا چکی تھی۔ لیکن اتحادی طاقتیں یہ ماننے پر تیار نہیں تھیں کہ کمزور سلطنت عثمانیہ نے انہیں بری طرح ہرا دیا ہے۔ 14 مئی کو اس حوالے سے لندن میں ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی، لیکن فوج کے واپسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران برطانوی پبلک گیلی پولی کی مہم کے سخت خلاف ہو گئی تھی۔ برطانوی بحریہ کے ایڈمرل سر جان فشر نے پبلک پریشر میں استعفیٰ دے دیا، جبکہ ونسٹن چرچل کو بھی وزیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 4 جون کو اتحادی فوج نے گیلی پولی میں ایک اور بڑا حملہ کیا، لیکن اس میں اتحادی فوج کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ خاص طور پر 29ویں ہندوستانی بریگیڈ کے فوجی بڑی تعداد میں ڈھیر ہو گئے۔ فرانسیسی فوج کو بھی بدترین نقصان اٹھانا پڑا۔ البتہ برطانوی فوج نے کسی حد تک پیش قدمی کی اور کچھ ترک مورچوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں موجود ترک فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ لیکن ترکوں کے جوابی حملوں کے بعد انہیں قبضے میں لیے گئے زیادہ تر مورچے چھوڑنا پڑے۔ 6 جون کو ترکوں کے جوابی حملے میں برطانوی فوج بھاگ نکلی۔ جون کے آخری ہفتے اور جولائی کے شروع میں پھر شدید لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہوا۔ اتحادی افواج نے اس کے بعد بھی کئی بار معمولی پیش قدمی کی، لیکن ہر بار یہ پیش قدمی بھاری جانی نقصان اٹھا کر حاصل کی گئی۔ شدید گرمی میں اتحادی فوجیوں کو پیاسا بھی رہنا پڑتا۔ ایک موقع پر تو یہ حالت ہو گئی
कि उन्हें एक वक्त में पानी का सिर्फ 1 चम्मच मिलता था, जो प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। जब इत्तेहादी आगे न बढ़ सके तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फौजियों को आगे बढ़ाया। 6 अगस्त को फिर एक मार्का हुआ, लेकिन कमाल अतातुर्क की कमान में तुर्क फौज ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के फौजियों को मारकर भगा दिया। 21 अगस्त को इत्तेहादी फौज ने एक बड़ा हमला किया। कमाल अतातुर्क इस हमले को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब पहले रोज की जंग खत्म हुई तो 14,300 इत्तेहादी हमलावरों में से 5,300 की लाशें मैदान जंग में पड़ी थी। कमाल अतातुर्क ने अपने सिपाहियों की मदद से इत्तेहादियों को शिकस्त फाश दे दी थी। गेलीपोली की लड़ाई के दौरान ही मौसम सरमा शुरू हो गया और बारिशों और बर्फबारी से इत्तेहादियों की खंदकें पानी से भर गईं। उनके लिए खंदकों में जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया। एक मौका पर इत्तेहादी फौज के एक यूनिट के लिए शराब की बोतलें भेजी गईं। जब फौजियों ने सख्त सर्दी में खाली पेट शराब पीना शुरू की तो बहुत से फौजी हलाक हो गए। इत्तेहादी फौजियों के पास सर्दी से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। हजारों फौजियों के जिस्म अकड़ चुके थे और वो मौत के करीब थे। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनके आज़ा गलने सड़ने लगे। फौजियों को फ्रॉस्ट बाइट से बचाने के लिए रात रात भर जगाया जाता और उन्हें मुसलसल हरकत में रखा जाता ताकि वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार ना हो जाएं। फिर भी जल्द ही 5,000 से ज्यादा फौजी फ्रॉस्ट बाइट और दीगर बीमारियों का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। आखिर जनवरी 1916 तक इत्तेहादी फौज ने गेलीपोली को खाली कर दिया और तुर्कों को इस महाज पर शानदार फतह नसीब हुई। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके।